درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ کل کے درس میں بات یہاں تک ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جملہ اوصاف و احوال جسم سے منزہ پاک ہے۔ آج اس سے آگے بات ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن و حدیث میں جو بعض ایسے الفاظ آئے ہیں، مثلا ید، بعض مانے کچھ الفاظ جو ایسے آئے ہیں قرآن و حدیث میں جس میں جسم کے کسی حصے کا نام اس کا لفظی معنی ہوتا ہے، جیسے ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، وجہ کے معنی ہوتا ہے چہرہ، رجل کے معنی ہوتا ہے پاؤں، ضحک کے معنی ہوتا ہے یہ جو عوارض جسم کو لاحق ہے یعنی ہنسنا وغیرہ۔ تو جس کا ظاہر جسمیت پر دلالت کرتا ہے، ان الفاظ کا ظاہر جو ہے جسم کا پتہ دیتا ہے، دلالت کا معنی پتہ دینا، تو ان کے ظاہری معنی کو لینا بہت بڑی گمراہی و بد مذہبی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی ہاتھ مانے گا اللہ کا تو ہاتھ کہاں سیٹ ہوتا ہے؟ ہاتھ کے لیے بازو ہونا چاہیے، اور بازو کے لیے کاندھا ہونا چاہیے، پھر کاندھے کے لیے سینہ ہونا چاہیے، سینہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کے نیچے پیٹ ہونا چاہیے، پیٹ کے نیچے کمر ہونی چاہیے، کمر جو ہے کہ ران ہونی چاہیے، ران ہے تو پھر پاؤں، نیچے قدم ہونا چاہیے، تو پھر تو پورا ڈھانچہ ہی تیار ہو گیا۔ اور اللہ کے بارے میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ جسم سے پاک ہے، تو لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پہ لفظ کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ لفظ میں اگرچہ ید بول کر اس کا لفظی معنی ہاتھ ہے، لیکن اس کی مراد کچھ اور ہے جو اللہ بہتر جانتا ہے۔ چہرہ مراد ہے نہیں، بلکہ لفظ وجہ آیا، جیسے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہاں پہ لفظ ید آیا، اور اسی طریقے سے ایک جگہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہاں وجہ اللہ کا لفظ آیا، تو اس میں کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں اب یہاں سے بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان لفظ کے، ان الفاظ کے ظاہری معنی کو مراد لینا گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ الفاظ متشابہ کی تعویل، ایسے الفاظ کو کیا بولتے ہیں؟ متشابہ الفاظ، یعنی کہ اس میں آدمی شک اور اس میں جو ہے کہ کنفیوژن میں آ جائے، کنفیوژن میں پڑ جائے کہ جو لفظ کا ظاہر ہے وہ مراد نہیں، اور جو مراد ہے وہ لفظ کا ظاہر نہیں، تو ایسے الفاظ کو کہتے ہیں الفاظ متشابہ۔ اس قسم کے الفاظ سے پہلے جو مسلمان تھے کچھ بھی اس میں تعارض نہیں کرتے تھے، لیکن ایک فرقہ پیدا ہوا جو کہ اللہ تعالیٰ کے جسم کا قائل ہوا، اور وہ جو ہے کہ ان آیتوں کے، ان الفاظ کی غلط تعویلیں کرنے لگا۔ تعویل مطلب ان کے مطلب غلط بیان کرنے لگا۔ تو پھر بعد کے علماء کرام نے جب یہ دیکھا کہ اس سے مسلمانوں کے عقیدے ایمان میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے اور وہ طرح طرح کی غلط باتیں بتا رہے ہیں، تو پھر علماء کرام نے اس کی درست تعویل کی طرف، یعنی کہ اس کی حقیقی مراد تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کی موافق بات پیش کی کہ جو اللہ کی شان کے خلاف بھی نہ ہو اور عوام کے عقیدے ایمان کی حفاظت بھی ہو جائے۔ تو پھر اس کی درست تعویل جو ہے کہ علماء اہل سنت، علماء ربانیین نے جو کی، اس کا مختصر یہاں پہ نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔
فرماتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ میں تعویل کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ظاہر جو ہے وہ مراد نہیں کہ اس کے حق میں محال ہے، یعنی یہ ظاہری معنی اللہ کی شان میں محال ہے۔ مثلا یعنی فار ایگزامپل ید کی تعویل کیا کرتے ہیں؟ قدرت۔ ید اللہ فوق ایدیہم آیا، لفظی ترجمہ ہوگا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، ان کے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ تو اب یہاں ہاتھ کے بجائے ہاتھ جو لفظ ہے ید کا معنی جو دے رہا ہے، تو اس سے مراد اللہ کی شان میں تعویل کر کے علماء کرام نے کیا بیان فرمایا؟ قدرت، یعنی اللہ کی خاص قدرت انہیں شامل ہے۔ اور وجہ سے مراد کیا لیا؟ ذات، یعنی کہ جہاں پہ وجہ اللہ کا لفظ آیا تو اس سے مراد ذات لیا۔ کہ اردو میں بھی اس طریقے کے یا اپنے عام بول چال میں بھی اس طریقے کے محاورات استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے کہ وہاں مسجد تعمیر کرا رہا ہے، اسی کو دوسرے لفظ میں بولتے ہیں کہ وہ مسجد جو تعمیر کی جا رہی ہے اس میں کتنے لوگوں کا ہاتھ ہے؟ بولے نہیں، دیکھیں یہ عوامی طور پر نہیں، بس چند لوگ مل کر بنا رہے ہیں۔ کبھی برے کام میں بھی کہا جاتا ہے، کسی کا اگر مرڈر ہو گیا تو بولا جاتا ہے کہ یہ مرڈر جو ہوا ہے اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ تو یہاں ہاتھ ہے کا لفظی معنی تو یہ ہوا کہ ہاتھ وہاں پہ فلاں کا ہونا چاہیے، لیکن یہاں ہاتھ بولتے وقت سب کا یہی ذہن جاتا ہے کہ اس میں اس کا ایک اہم رول ہے، اہم کردار ہے، اس کا بھی کنٹرول اس میں ہے۔ تو لفظ ہاتھ بول کر کے اپنے اردو زبان میں بھی اس طرح کا محاورہ قائم ہے کہ اس کا اختیار، اس کا تصرف اس کام میں شامل ہے۔ بعض آدمی کسی کام کے بارے میں بولتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کسی اور سے کرا لیجئے۔ کسی نے کہا کہ میرا یہ کام کرانا ہے، زمین کا کاغذات ہے یا کچھ بھی ہے، تو دوسرا آدمی اس موقع پر جو نہیں کرنا چاہتے بولتے ہیں نہیں بھائی اس میں میرا کوئی، یا اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو وہ بولتے ہیں نہیں دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کسی اور سے کرائیے۔ تو یہاں اختیار کے موقع پر بھی ہاتھ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے انسانی بول چال کے مطابق اس لفظ کی تعویل کی ضرورتاً تاکہ لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو سکے۔ اسی طریقے سے ذات مراد لیا وجہ کے جگہ پر، اور اسی طریقے سے استوا کا لفظ آیا قرآن پاک میں، الرحمن علی العرش استوا، یعنی رحمان نے عرش پر استوا فرمایا۔ تو اب استوا کا لفظی معنی تو یہ ہوتا ہے بیٹھنا یا ہموار ہونا۔ اب وہ فرقہ معتزلہ جو ہے کہ اس کی تعویل غلط تعویل کر کے لوگوں کو گمراہ یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالی جو ہے کہ عرش پر کرسی رکھی اور اس کرسی پر یوں بیٹھا جیسے انسان بیٹھتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا جسم ثابت کرنے لگے، لوگوں کو گمراہ کرنے لگے۔ تو علماء ربانیین نے اس کی ایک درست تعویل یہ پیش کی کہ استوا کا معنی غلبہ اور کنٹرول اور خصوصی توجہ، دو معنی اس کے بیان کیے۔ توجہ، آواز مل رہی ہے؟ جی آ رہی۔ تو یہ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی۔ تو یہاں پہ یہ بات پیش نظر رہے کہ حقیقت کے اعتبار سے تو اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو بتائے وہ خاص بندے جانتے ہیں۔ لیکن جو علماء کرام نے تعویل کی تو ضرورت پڑنے پر تعویل کی، جب دیکھا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک فرقہ نکل پڑا ہے، تو جا کر کے ان الفاظ کی تعویل عمل میں آئی۔
درست تعویل۔ تو اب دیکھیے یہ بات اتنی تمہیدی گفتگو جو ہوئی اور کچھ باتیں، اب اس کے آگے اب چلتے ہیں۔ یہاں پہ کلیئر ہو گیا کہ وجہ کی ذات سے استوا کی غلبہ و توجہ سے تعویل کی جاتی ہے، لیکن بہتر و اسلم یہ ہے کہ بلا ضرورت تعویل بھی نہ کی جائے۔ بہتر و اسلم، اسلم کے معنی زیادہ درست بات یہ ہے مسئلہ رکھیں کہ یہ سب ہمارے اللہ ہی کی طرف سے ہے اور یہ جو کچھ ہے سب درست ہے۔ اب آگے دیکھیے، بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے، بلا ضرورت تعویل نہ کی جائے، بس اتنا کافی ہے کہ ان الفاظ اور ان کلام کے حق ہونے پر یقین رکھیں کہ یہ کلام سچا ہے اور اللہ کی جو مراد ہے مجھے اس پر ایمان ہے۔ حضرت آپ کی دیکھیے اسکرین شیئر ہو رہی ہے، کیا حضرت آپ کی اسکرین اسکرین شیئر ہو رہی ہے، ہاں اسکرین شیئر نہیں ہو رہی، اس پہ PDF نہیں شو کر رہا ہے۔ PDF آپ لوگوں کے پاس ہے یا نہیں یہ بتائیے۔ PDF ہے حضرت، لیکن پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہاں پہ پڑھا رہے ہیں آپ، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں۔ ہاں حضرت اچھا اچھا لگتا ہے، اچھا ہمیں لگتا ہے، عادت ہے۔ عادت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اور زیادہ کلیئر دیکھیں اور اپنے موبائل میں رکھیں گے محفوظ تو ضرورت پہ آپ لوگ مسئلے کو نکال کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ چلیے اب شو ہو جی رہی ہے، حضرت ہمیں تو عادت ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی 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 ہاں چلیے، الحمد تھوڑی تھوڑی للہ۔ کر لیا کیجیے، کوشش کریں گے تو اس کا ایکسٹرا فائدہ ہوگا کہ آپ کو پیج یاد رہیں گے کہ ہاں کس پیج پہ سبق چل رہا ہے، ورنہ روز کہانی کی طرف صرف سنیں گے آپ۔ چلیے درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے اور مراد کو اللہ کے سپرد کر دے۔ یہ اس پیج کے بالکل بیچ میں یہ بات چل رہی ہے، اللہ کے سپرد کر دے اس کے مراد کو کہ وہی جانے اپنی مراد۔ ہمارا تو اللہ اور رسول کے قول پر ایمان ہے کہ استوا حق ہے، ید حق ہے، اور اس کا استوا مخلوق کا سا استوا نہیں۔ کا کے بعد جو سا کا لفظ ہے یہ طرح کے معنی میں ہے، یعنی کہ اللہ کا استوا فرمانا وہ مخلوق کے استوا کرنے کی طرح نہیں ہے، بلکہ مخلوق کا استوا کرنا اور ہے، اور ہمارا استوا ہمارے اللہ کا استوا کرنا اور ہے۔ اس کا ید مخلوق کا سا ید نہیں، یعنی کہ انسانوں کے لیے جو ہاتھ ید کا لفظ بول کر جو مفہوم ہم سمجھتے ہیں وہ مفہوم اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ وہ کیا مراد ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ دیکھیں اس سے اور آسان الفاظ سے مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ ہم انسان بھی سنتے ہیں اور اللہ بھی سنتا ہے، ہم بولتے ہیں اللہ بھی کلام فرماتا ہے، تو ہمارا سننا، بولنا، دیکھنا، اللہ کا سننا دیکھنا ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ورنہ سننے دیکھنے کے اعتبار سے تو انسان بھی سمیع و بصیر ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔ سمیع کے معنی سننے والا، بصیر کے معنی دیکھنے والا۔ اور اللہ خود اپنے بارے میں بھی فرماتا ہے کہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو سمیع و بصیر اللہ کی صفت، اور ادھر انسانوں کے لیے بھی فرمایا۔ تو اب یہ آسان سمجھانے کی مثال ہمارے لیے ہو گئی اور سمجھنے کے لیے بھی کہ ہمارا سننا اور دیکھنا
اللہ کے سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہے. ہمارا سننا اور دیکھنا یہ جو ہے اس کے لیے ہم کان کے محتاج ہیں، آواز کے محتاج ہیں، آنکھ کے محتاج ہیں. آنکھ ہوگی تبھی دیکھ پائیں گے، اور آنکھ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں روشنی ہونی چاہیے تبھی دیکھ پائیں گے. آنکھ بھی ہو اور آنکھوں کا نور بھی سلامت ہو لیکن اندھیرا ہو تو ہم نہیں دیکھ پائیں گے. اسی طریقے سے کان ہو، کان کے پردے بھی صحیح ہیں لیکن آواز ہی نہ ہو اس چیز میں جو سننے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں تو سن ہی نہیں پائیں گے. لیکن اللہ تعالی کان نہیں رکھتا ہے، کان سے پاک ہے لیکن سنتا ہے. اللہ تعالی آنکھ سے پاک ہے لیکن دیکھتا ہے. تو دیکھیے اب اسی کو یہاں فرماتے ہیں کہ اس کا کلام، اس کا دیکھنا سننا مخلوق کا سا نہیں، یعنی مخلوق کی طرح نہیں، کیونکہ اللہ تعالی کا کسی معاملے میں کوئی برابری نہیں کر سکتا. اگر بالفرض اس کا دیکھنا سننا ہمارے سننے دیکھنے کی طرح ہوتا تو پھر کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی برابری ہم کسی چیز میں نہیں کر سکتے، لیکن دیکھنے سننے میں تو برابر ہے. تو اس اعتراض کا بھی دروازہ بند کر دیا گیا کہ نہیں، انسانوں کا دیکھنا سننا اور ہے کیونکہ یہ مخلوق ہے، اور خدا کا دیکھنا سننا اور ہے کیونکہ وہ خالق ہے. اللہ کا دیکھنا سننا مخلوق کے دیکھنے سننے کی طرح نہیں. اب ایک عقیدہ اور بیان فرما رہے. عقیدہ اللہ تعالی، یہاں پہ یہ چیز ذہن میں آپ لوگ رکھیں گے، مینشن کر لیں کہ عام طور سے لوگ جب بھی یہ لفظ آتا ہے لفظ اللہ کے ساتھ تعالی، تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی، جنہیں سمجھ ہے، سمجھدار لوگ بھی اللہ تعالی کہتے ہیں، اللہ تعالی. حالانکہ تالا کہنا کیسے درست ہو جائے گا؟ تالا تو وہ ایک لفظ ہے جس کے قفل کہتے ہیں، لاک کہتے ہیں، تالا چابی. یہ لفظ کیا ہے درست؟ تعالی، تا کے اوپر زبر اور عین کے ساتھ الف اور پھر اس کے اوپر بھی زبر، تا، اور لام کھڑا زبر لا، تعالی. تو یہ بالکل اپنے لیے لازم کر لیں کہ چاہے اردو میں اللہ کا نام لیں یا کسی دعا وغیرہ میں، اور یہ لفظ تعالی آئے تو تعالی پڑھیں، مخرج کی درستگی کے ساتھ. درست نہ ہو تو کسی سے درست کرا لیں، سیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کہنا یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالی، عقیدہ اللہ تعالی کی ذات و صفات میں نہ مخلوق، اللہ تعالی کی ذات و صفات میں نہ مخلوق ہے نہ مقدور. اللہ تعالی کی ذات و صفات میں نہ مخلوق ہے نہ مقدور. ایک منٹ ذرا سا یہ عبارت کتاب میں بھی دیکھ لوں، کتاب میں بھی یہی ہے کہ یہاں ٹائپنگ مسٹیک ہے. جب تک درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ وسلم. ہاں کتاب میں بھی یہی عبارت ہے، اللہ تعالی کی ذات و صفات میں نہ مخلوق ہے نہ مقدور. مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے کہ میں نہیں ہونا چاہیے. میں کا جو لفظ ہے یہاں پہ یہ زیادہ ہے. ہونا یہ چاہیے عبارت کہ اللہ تعالی کی ذات و صفات نہ مخلوق ہے نہ مقدور. مخلوق یعنی کہ مخلوق وہ اسے کہتے ہیں جو پیدا کی گئی ہو جو چیز. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی کسی نے نہیں پیدا کیا ہے اور نہ اس کی صفات کو کسی نے پیدا کیا ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات مخلوق نہیں ہے. جس طریقے سے اللہ کی ذات اپنے آپ سے اسی طرح اس کی صفات بھی اپنے آپ سے ہیں. اور مقدور کا معنی جس پر قدرت حاصل ہو، جس پر کنٹرول حاصل ہو. مثال کے طور پر کہ اللہ تعالی قادر ہے بندوں کو زندہ کرنے پر اور موت دینے پر. تو اللہ قادر، اور جس کو موت دے وہ کیا ہوا؟ مقدور، یا جسے زندگی دے وہ ہے مقدور. اسی طریقے سے انسانوں میں بھی دیکھیے اللہ نے قدرت دی تو کہتے ہیں کہ میں گاڑی چلانے کی قدرت رکھتا ہوں. تو وہ گاڑی انسان کے لیے کیا ہے؟ مقدور. مطلب یہ ہے کہ جس پر کسی کا کنٹرول ہو
تو وہ صاحب قدرت، اور جس پر کنٹرول ہو وہ ہے مقدور۔ تو یہاں اللہ تعالی کی ذات اور صفات مقدور بھی نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے بریکٹ میں یہاں پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ کیا چیزیں حادث ہیں اور کیا قدیم۔ ذات و صفات کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ تو یہاں پہ ایک عقیدہ بیان کر، چونکہ یہ کتاب جو آپ کی PDF فائل ہے، اس میں جو ہے کہ یہ لگتا ہے کہ پہلے چھپی، اس لیے اس میں تھوڑے سے عبارت کی سیٹنگ میں تھوڑی کمی ہے۔ بعد کا جو یہ نسخہ میرے پاس موجود ہے ابھی میز پر، تو جہاں جہاں یہ لفظ عقیدہ ہے لکھا ہوا، اسے بولڈ کر کے لکھا گیا ہے تاکہ پڑھنے میں لوگوں کو آسانی ہو اور یہ سمجھ میں آئے کہ یہاں سے اب ایک الگ بات شروع ہو رہی ہے، اور پیراگراف بھی چینج کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ مقدور جو بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات نہ مخلوق ہے نہ مقدور، اب یہاں سے پیراگراف چینج ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک نئی بات اب آگے۔ عقیدہ، کیا چیزیں حادث ہیں اور کیا قدیم۔ ذات و صفات الہی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ ایک عقیدہ اور دیکھیں۔ عقیدہ، صفات الہی کو مخلوق کہنا یا حادث بتانا گمراہی و بددینی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں جو ہیں کہ وہ مخلوق ہیں، صفت کیا ہے؟ صفت کس چیز کو کہیں گے؟ صفت وہ چیز ہے کہ جو باتیں ذات میں پائی جاتی ہیں اسی کو صفت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ قلم ہے، قلم سے آپ لکھ رہے ہیں، اس سے بہت اچھا لکھا جا رہا ہے، تحریر اچھی بنتی ہے، تو اس قلم سے تحریر کا اچھا بننا یہ اس کی صفت ہے۔ اس کی اور مثال، جیسے کہ قلم سے آپ نے لکھا تو اس کے لکھنے سے کلر جو اس میں روشنائی کی ظاہر ہوئی، سیاہ سفید یعنی ریڈ بلیک یلو، تو یہ اس کی صفت ہے۔ قلم، لال قلم، نیلا قلم، پیلا قلم۔ اسی طریقے سے دیوار کے مضبوط دیوار، کمزور دیوار، پختہ دیوار، کپڑے کے عمدہ کپڑا، آرام دہ کپڑا، یہ تو ہو گئی چیزوں سے مثال۔ اب انسانوں میں دیکھیے، نرم دل ہونا، مہربان ہونا، مدد کرنے والا ہونا، سخت دل ہونا، ظالم ہونا، جابر ہونا، یہ سب انسان کی صفتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ کہ اللہ کی سب سے بڑی صفت تو یہ ہے کہ وہ تمام عیب سے پاک ہے، اللہ عیبی نہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفتیں ہیں سب میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے بندوں کو، زندگی عطا کرتا ہے، بیماری کے بعد انہیں شفا عطا فرماتا ہے، انہیں ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ ساری صفتیں اللہ کی جو ہیں یہ مخلوق نہیں ہے، کسی نے عطا نہیں کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں اس کی ذات کے ساتھ قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں۔ کب سے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں، جب کب بھی نہیں تھا اس سے بھی پہلے سے، کب تک ہیں؟ ہمیشہ جب کچھ بھی نہیں رہے گا تو بھی اللہ کی صفتیں باقی رہیں گی، کیونکہ ذات اور صفات یہ دونوں ایک ساتھ پائی جاتی ہیں۔ یہ اس میں فرمایا کہ صفات الہی کو مخلوق کہنا یا حادث بتانا یہ گمراہی و بددینی ہے۔ عقیدہ، جو شخص اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے یا عالم کے حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے۔ یہ دو لفظ کی مختصر تشریح سن لیں، لفظ قدیم اور عالم۔ قدیم کا ویسے تو لفظی معنی ہوتا ہے پرانا، جیسے کہ کہتے ہیں کہ قدیم طلبہ حاضر ہو جائیں، پرنسپل صاحب بلا رہے ہیں، جدید طلبہ ابھی بعد میں آئیں گے، تو قدیم کا معنی ہوا پرانا۔ یا یہ کہتے ہیں کہ قدیم
جدید میں بہت عام معنی رکھتے ہیں. قدیم کا معنی پرانا اور جدید کا معنی نیا، یہ عام معنی ہے، کامن معنی. لیکن شرعی اصطلاح میں اس کا ایک خاص معنی بھی ہے. یعنی کہ جب اللہ کی شان میں یہ لفظ قدیم بولا جائے، شرعی لحاظ سے جب یہ بات چل رہی ہو عقائد اور کلام کی، اور وہاں پہ لفظ قدیم بولا جائے تو قدیم سے مراد ہوتا ہے یعنی ایسی چیز جو ہمیشہ سے ہو، اس کی ابتدا معلوم نہ ہو. قدیم ہمیشہ سے، یعنی اسی کو دوسرے لفظ میں یہ بھی بولتے ہیں کہ ازل سے ہے، جو ازل سے ہو اور ابد تک رہے. تو اسی کو اردو زبان میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. تو قدیم اس معنی کے لحاظ سے اللہ کے علاوہ، اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں. اور عالم یعنی کہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب عالم ہے. یہ خاص معنی ہے. ایک عام معنی تو یہ ہے اس کا دنیا، لیکن خاص معنی یہ ہے کہ ما سوا اللہ جتنے ہیں، زمین و آسمان، فرشتے، چاند و سورج، انسان و جنات، تمام مخلوق، چرند و پرند، یہ سب کیا ہے؟ عالم ہے. تو اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ نہ تو کوئی چیز قدیم ہے اور نہ ہی نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو کوئی اگر قدیم مانے یا عالم کے حادث ہونے میں شک کرے تو وہ کافر ہے. تو اس بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اور باقی اور اس کی صفتیں بھی قدیم ہیں، اور اس کی ذات و صفات کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب حادث ہیں. تو اب اس کو اور تھوڑا آسان یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور بقیہ جو چیزیں ہیں وہ پہلے نہیں تھیں، بعد میں ہوئیں، اور ایک نہ ایک دن انہیں فنا بھی ہونا ہے. یہاں تک بات ہو گئی. آپ لوگوں کو اس کے بعد بھی کوئی گھنٹی ہوتی ہے؟ ہلو، کوئی نہیں بتائیے. نہیں حضرت، اس کے کوئی اس کے گھنٹی بعد نہیں ہے حضرت. اچھا کوئی گھنٹی نہیں ہے نا، تو چلیے اس بیان کو اور تھوڑا ایک عقیدہ اور پڑھ لیں. جی عقیدہ طرح اللہ تعالی کے عالم اور جس طرح اللہ تعالی عالم کا خالق ہے اور عالم کی ہر چیز کا خالق ہے، اسی طرح اللہ تعالی ہمارے افعال و اعمال کا بھی خالق ہے. یہ بھی ایک باریک عقیدہ ہے. اس میں جو ہے کہ ایک فرقہ ہے جو اس کا یہ کہنا تھا کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے اچھا یا برا، اس کا خالق وہ خود ہے. لیکن قرآن میں ہے کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کا بھی خالق اللہ ہی ہے. تو اسی قرآنی آیات کا یہاں جو ہے کہ فقہی مسئلہ کے شکل میں مفہوم پیش کیا گیا کہ جس طرح عالم یعنی دنیا اور دنیا کی ہر چیز کا خالق، پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے، اسی طرح ہمارے اعمال و افعال کا بھی وہی خالق ہے. اب اعمال و افعال میں ان دو لفظ کو سمجھ لیں. اعمال یہ لفظ عمل کی جمع ہے اور افعال یہ فعل کی جمع ہے. اردو میں دونوں کا ترجمہ کام کرتے ہیں. عمل کا معنی بھی کام اور جو ہے کہ فعل کے معنی بھی کام. یا پھر بہت زیادہ ہوا تو عمل کو عمل ہی سے ترجمہ کر دیتے ہیں. جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جنہوں نے نیک عمل کیا، تو عمل کا ترجمہ ہی نہیں کرتے ہیں کبھی. لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ کام جو دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کام تو وہ ہے جس کو ہم قصد و ارادہ کے ساتھ کرتے ہیں اور پابندی اس پر برتتے ہیں، اور ایک وہ ہے جس میں ہم قصد و ارادہ شامل نہیں ہوتا لیکن وہ کام ہو جاتا ہے، کبھی کبھار کر لیتے ہیں، یا جو ہے کہ اتفاقیہ بغیر ارادے کے بھی ہو جاتا ہے. جیسے دیکھیے کوئی شخص ہے
وہ ہمیشہ 10 بجے تک سوتا ہے، تو یہ 10 بجے تک ارادے کے ساتھ، اور وہ سونے سے پہلے بھی یہی ارادہ رکھتا ہے کہ میں 10 بجے اٹھوں گا، اور اس کی عادت میں ہے یہ، تو یہ اس کا عمل ہے روزانہ 10 بجے اٹھنا۔ لیکن کبھی جو ہے کہ وہ پہلے بھی اٹھ گیا بغیر ارادے کے، کسی نے اسے جگا دیا، اس دن وہ پہلے اٹھ گیا، تو اب وہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اپنے عمل کے خلاف آپ نے کیا، یعنی جو معمول آپ کا ہے اس کے خلاف آپ نے کیا۔ عمل کا ترجمہ اردو میں معمول سے کبھی کبھی کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے معمول کے خلاف آج کیا، تو یہ بھی کام کیا ہوا، فعل میں آ گیا، فعل ہے، وہ فعل تو ہے لیکن عمل نہیں تھا۔ چل رہے تھے، چلتے چلتے کسی کو ٹھوکر لگ گئی آپ کے پاؤں سے، ارادہ نہیں تھا آپ کو کہ اس کو ٹھوکر لگا، اور وہ گر گیا، فعل تو ہو گیا کہ آپ نے اسے گرا دیا یا وہ گر گیا، لیکن یہ ارادے کے ساتھ نہیں ہوا، تو فعل تو ہے لیکن عمل نہیں ہے یہ۔ ہاں، عمل یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کوئی کام آپ انجام دیں، تو یہ عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اوراد و وظائف کی پابندی کر لیتے ہیں کہ ہمیں فلاں وقت میں، صبح کے وقت میں یہ تسبیح اتنی بار پڑھنی ہے، یہ اتنی بار پڑھنی ہے اس ٹائم پہ، تو اسے اردو زبان میں کہتے ہیں کہ وہ عمل کر رہا ہے، یا یہ ان کے معمولات میں سے ہیں، یہ معمولات ہیں، صبح کے وقت یہ کرنا، شام کے وقت۔ تو یہ باریکی یہاں پہ جب ذہن میں رہے گا تو اب دیکھیں کہ ہمارے اعمال و افعال کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے، یعنی جن کاموں کو ہم اپنے قصد و ارادے کے ساتھ کرتے ہیں اس کا بھی خالق اللہ ہے، اور جو ہمارے ارادے کے بغیر بھی صادر ہو جائے، مثال کے طور پر انڈا ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، ہاتھ سے انڈا گرا، پھوٹ گیا، تو فعل تو صادر ہوا، لیکن یہ میرا عمل نہیں تھا کہ ہم انڈے کو پھوڑنے کو جو ہے کہ ارادے کے ساتھ ہاتھ سے گرائے، گر گیا اتفاقیہ۔ تو یہ مثالیں سمجھانے کے لیے میں نے ذکر کی۔ اب بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جو کام بندہ پختہ ارادے کے ساتھ کرے، پابندی کے ساتھ کرے، اس کا بھی خالق اللہ ہے، اور جو اتفاقیہ طور پر اس سے صادر ہو جائے اس کا بھی خالق اللہ ہے۔ اب یہاں پہ ٹھہر کر ایک بات کہہ دوں کہ عمل کا ثواب ملتا ہے بندے کو، اور جو ہے عمل کی اچھائی اور برائی کا ثواب ملتا ہے، اور اسی پر امید کی جاتی ہے۔ پورے قرآن میں جہاں بھی دیکھیں گے یہی آیا ہے کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ کہیں نہیں آیا کہ بے شک جو ایمان لائے اور اچھا فعل کیا، کیونکہ فعل میں ارادہ شامل نہیں ہے، اور بغیر ارادے کے ثواب مرتب نہیں ہوتا ہے، تو جہاں اچھا ارادہ ہوگا وہاں اس کو ثواب ملے گا، اور جہاں بری نیت اور برے کام کا ارادہ ہوگا وہاں اس سے گناہ و سزا متعین کیا جائے۔ یہ بات یہاں تک ہو گئی مکمل۔ اگر کچھ باتیں سمجھنے سے رہ گئی ہوں تو کل انشاءاللہ پوچھ لیجیے گا، اور اگر مختصر میں ہو پوچھ لیجیے۔ کوئی بات پوچھنی ہے کسی کے ذہن میں ہے؟ مفتی صاحب، جو فعل سے مراد برے کام کو کری جائے گی؟ نہیں، فعل جو ہے کہ یہ ایک باریک بات تھی جو یہاں پر آئی۔ عمل اور فعل میں فرق تھوڑا سا ہے کہ کچھ کام وہ ہے جو بغیر ارادے کے صادر ہو جاتے ہیں، اور کچھ کام وہ ہے جو انسان ارادے کے ساتھ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ چل رہے تھے، کسی کا جو ہے کہ پاؤں آپ کے جوتے کے نیچے آ گیا، یہ فعل ہے، آپ کا عمل نہیں ہے کہ آپ راستہ چلیں گے تو سب کے پاؤں کو کچلتے ہی چلیں گے، یہ آپ کے عمل میں سے نہیں تھا، فعل صادر ہو گیا۔ تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ چاہے وہ عمل ہو یا فعل ہو، یعنی اچھی چیز میں آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ پاؤں کا کچل جانا یہ برا کام ہے۔ اچھا دیکھیے اس کو دوسرے طور پر دیکھیے کہ کوئی بندہ جا رہا تھا، اچانک جو ہے کہ یہاں پہ دوسری مثال، کوئی بھی چیز سڈنلی جو ہو جائے، ارادہ اس میں شامل نہ ہو، تو یہ عمل میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ بس اتنا جان لیجئے کہ جو کام ارادے کے ساتھ ہو یا بغیر ارادے کو، ان تمام کا خالق اللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ وہ کام اچھا تھا یا برا،
بس یہ کہ جو بھی کام صادر ہوگا، بندے سے جو بھی کام صادر ہوتا ہے، اس کا خالق بھی اللہ تعالی ہی ہے۔ بندوں کا بھی خالق اللہ ہے اور بندوں کے افعال کا بھی خالق۔ اب بندوں کے افعال سے مراد صرف انسانوں کے ہی نہیں، جانوروں سے بھی جو کام صادر ہوتے ہیں ان کا بھی خالق اللہ ہے۔ چرند و پرند، کیڑے مکوڑے۔ فعل سے مراد کیا سمجھنا چاہیے ہمیں؟ ارے بھائی یہی تو بتا رہے ہیں کہ جس کام میں ارادہ شامل نہ ہو، پابندی نہ ہو، وہ ہو جائے، ایسے ہی ہو جائے، کبھی کدھار کر لیا اس نے۔ کبھی اگر ارادہ بھی دو ہے اس میں، فعل میں ارادہ نہ ہو تو بھی فعل ہے، اور ارادہ ہو پابندی نہ ہو تو بھی فعل ہے۔ اور عمل میں جو ہے کہ پابندی اور ارادہ دونوں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔